فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بزرگان محترم اور معزز اور محترم بزرگوں اور دوستوں، موجودہ ایام اور موجودہ حالات میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر عموماً اور ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر خصوصاً جو حالات آئے ہوئے ہیں، جن آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور فی الحال اس امت کو جن تکالیف کا سامنا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی تکلیف، آزمائش یہ یوں کہہ لیں کہ موجودہ دور کی سب سے بڑی پریشانی وہ ہے ہم سے ہماری مذہبی شناخت، ہماری مذہبی پہچان چھین کر باطل طاقتیں اپنی شناخت، اپنی پہچان زبردستی تھوپنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان کسی بھی حالت میں مسلمان نہ رہے،
بلکہ زبردستی، زور، طاقت کی بنیاد پر یا آسانی سے وہ کسی اور تہذیب کو قبول کر کے اس ملک میں زندگی گزارے۔ اور یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ ہر ہفتے، ہر مہینے جو واقعات کسی بھی طرح کے ہوں، ملک کی کسی بھی ریاست سے ہوں، جو سامنے آتے ہیں وہ انہی کوششوں کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان نوجوان کو ایک خاص مذہبی نعرہ نہ لگانے کی بنیاد پر برسر عام قتل کیا جانا، یہ کسی مسلمان گھر میں مسلمان بچوں کو ایک عالم دین کا جا کر قرآن کی تعلیم دینا، اور ان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جاتے وقت بیچ میں روک کر پریشان اور ہراساں کرنا، یا مختلف مذہبی جلوسوں کے موقع پر کسی مسلمان کے گھر پر زبردستی چڑھ کر اس کی جائیداد کو نقصان پہنچا کر اس کے گھر سے، اس کے چھت سے ایک خاص مذہبی جھنڈے کو جو کہ خاص موقع کے لیے لگایا گیا، اس کو زبردستی ہٹا کر اپنا ایک خاص رنگ کا جھنڈا وہاں نصب کر دینا، اور اس دوران فسادات کا پھوٹ پڑنا۔ حالانکہ ویڈیوز، اخبارات کی شواہد اس بات پر ہزار گواہی دیں کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہ ہو، پھر بھی نہ کوئی تحقیق ہو، نہ عدالت لگے، برسر عام انکاؤنٹر کے نام پر قتل کر دیا جانا، یہ سب زبردستی اپنی تہذیب کو مسلمانوں پر تھوپنے کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان کسی بھی طرح یہ مان لے کہ وہ اس ملک میں مسلمان بن کر نہیں رہے گا، اور اگر کوئی مسلمانوں کا فرد مزاحمت کرے، نہ مانے، انکار کر دے، اور وہ یہ طے کر لیں کہ حالات کتنے سنگین ہوں، ارباب حکومت کی جانب سے کتنا ہی آزمایا جائے، تکلیفیں کتنی ہی بڑی ہوں، میں مسلمان بن کر رہوں گا، تو آپ یقین جانیں دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ہوتا ہے، یا تو یہ کہ اس کو برسر عام قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ارباب حکومت طے کرتے ہیں کہ مارنا کیسے ہے، یا پھر دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مختلف مقدمات میں پھنسا کر ان کی زندگی کو اجیرن بنایا جاتا ہے،
مشکل بنایا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کوششیں ہیں کہ مسلمانوں پر اپنی تہذیب کو زبردستی تھوپو، مجبور کرو کہ تم اپنی مذہبی شناخت، اسلامی پہچان کو چھوڑ کر ہماری تہذیب کو اپناؤ، چاہے وہ کسی عتیق نام کے انسان کا قتل کیا جانا ہو برسر راہ، کہ جب میڈیا کے کیمرے اس شخص سے بات کر رہے ہوں، یا مسلمانوں کے بڑوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر اور سرکاری عملے کا استعمال کر کے زہر دے کر قتل کرنا ہو، یا برسر راہ بڑی بڑی مسلم شخصیات کو پریشان کرنا ہو، قتل کرنا ہو، یا جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر الزام لگا کر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا ہو، یہ تمام تر کوششوں کا ایک نتیجہ ہے کہ مسلمان کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک اپنی مذہبی مسلم اسلامی پہچان کو چھوڑ کر ہماری تہذیب کو اپنائے۔ اب تک تو یہ دوسرے ملکوں تک ہوتا تھا، مگر اب دنیا کے منظرنامے پر ہمارے ملک کا جو منظرنامہ ہے، جو حالات ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات میں ایک بہت بڑی کوشش ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان نہ رہے، اس کی مذہبی شناخت، اس کی مسلم پہچان، اس کے اسلامی شعائر کو چھوڑنے پر اس کو مجبور کیا جائے۔ چاہے آپ اذان کا مسئلہ لے لیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ جب غلط ارادوں کو لے کر کچھ لوگ حکومت میں آئے تو ایک طرف کا منظر تو یہ ہے کہ برادران وطن کے مذہبی جلوس یا مذہبی ریلیاں، ان کے اندر بجنے والا ساؤنڈ سسٹم، یا یوں کہیں کہ ڈی جے کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ کوئی کمزور دل کا اگر وہاں سے گزر جائے تو اس کے مر جانے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ ایسے جلوس، ایسی ریلیوں سے کوئی تکلیف نہیں، ان کے جلوس میں بجنے والے ڈی جے سے کوئی نوائز پولیوشن نہیں پھیلتا، مگر دوسری جانب صبح صادق کے موقع پر جب ایک مؤذن مسجد کے میناروں سے آواز دیتا ہے، اور ایسی آواز جو میٹھی ہے، ایسی آواز جس میں جھوٹ نہیں ہوتا، ایسی آواز جو یہ بتلاتی ہے کہ اس تمام اور کل کائنات کا مالک و خالق ایک ہے، وہ مؤذن یہاں تک صدا لگاتا ہے کہ کامیابی اگر چاہیے تو آؤ، یہاں ملے گی۔ اور اس مؤذن کی صدا، یعنی اذان میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ کا وقت لگتا ہے، اتنے چھوٹے سے وقت میں ارباب حکومت کا یہ کہنا یا صاف نہ کہہ کر ایسے کہنے والوں کی پشت پناہی کرنا، یہ بھی انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان اپنی اسلامی شناخت کو چھوڑ دے۔ نہ جانے کتنی مساجد اب بھی ایسی ہیں کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر
ان میں اذان کی پابندیاں لگیں، آج تک بھی وہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کر سکتے، آج تک بھی۔ تو یہ تمام تر کوششیں اس چیز کے لیے ہیں، مقصد ایک ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑے، ہم جو زبردستی تھوپ رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو قبول کرے، اس پر عمل کرے۔ اور کیا انصاف ہے اس کا پیمانہ ناپنے کے لیے میں نے 2 یا 3 مثالیں آپ کو دی۔ ایک طرف تو حالات یہ ہیں، لیکن ان حالات کا جاننا بھی ضروری ہے، مگر جاننے سے پہلے غیروں سے شکوہ کرنے سے پہلے ہمیں اپنوں سے بھی بڑی شکایت ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اپنے آپ سے بھی بڑی شکایت ہے۔ باطل طاقتیں جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے کوششیں کر رہی ہیں، اور جس دن تک صبح قیامت کا سورج طلوع ہوگا یہ کوششیں ہوتی رہیں گی۔ حق و باطل کا ٹکراؤ، یہ معرکہ آرائی یہ چلتی رہے گی، مگر کیا ہم بھی اپنی اسلامی شناخت کی حفاظت کے لیے سنجیدہ ہیں؟ اور آسان الفاظ میں، کیا ہم بھی اپنے آپ کو اس ملک میں مسلمان رہتے ہوئے یا مسلم شناخت کے ساتھ، مسلم پہچان کے ساتھ زندہ رکھنے کی کوششوں کے لیے فکر مند ہیں؟ تو حالات تو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارا سماج تو یہ کہتا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کا، ہماری معصوم بچیوں کا مذہب اسلام کو چھوڑ کر ارتداد میں چلے جانا، کفر کی بھینٹ چڑھ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب بھی ہم سمجیدہ نہیں ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب بھی ہم فکر مند نہیں ہیں۔ حالانکہ جب کبھی اس امت پر حالات آئے، آزمائشیں آئیں، تو ہمارے بڑوں نے اپنے لیے حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کی حفاظت کا بھی سامان کیا، اپنے مستقبل کو بھی محفوظ کیا۔ گزشتہ یا یوں کہہ لیں بہت قریب کے زمانے میں بہت تازہ مثال ملتی ہے، جب رشیا میں کمیونسٹ حکومت تھی، بہت قریب کی مثال، زندہ مثال، کہ وہاں کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ظلم مسلمانوں پر ڈھائے گئے۔ ان مظالم کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنا، اپنی مذہبی پہچان کو باقی رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لینا، یہ بالکل قریب کے زمانے میں ہوا۔ اب تو رشیا تقسیم ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، حالانکہ ابھی بھی اس دنیا کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے، لیکن بہت سے ملک الگ الگ تقسیم ہو گئے۔
بہت سی جگہوں پر اسلامی حکومت بھی ہے. جو لوگ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں کے حالات کو، جو آج بھی مسلمان بزرگ زندہ ہیں، عمر رسیدہ حضرات، ان سے جا کر معلوم کیا. ایک اللہ کے بندے وہاں کی داستان بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. حالانکہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ شاید ملک کی جمعے کے دن کوئی مسجد ایسی ہو جہاں 2 یا 3 باتیں نہ کہی جاتی ہوں. ہر جگہ بیان کرنے والے خطبہ، سمجھانے والے واعظین سمجھاتے ہیں، مگر قوم نے ایک عادت ڈال لی ہے، وہ یہ ہے کہ سنیں گے، لطف اندوز ہوں گے، مزہ لیں گے اور اس کے بعد ختم. حالانکہ مسلمانوں سے زیادہ، مسلمانوں سے بڑا پلیٹ فارم کسی کے پاس نہیں کہ ہر 8 دن میں ایک دن وہ آتا ہے کہ سب کی سب سے ملاقات ہوتی ہے. اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو محدود کر دیا. اب تو آپ یقین جانیں یا نہ جانیں، اب تو ہمارے جلسے اور پروگراموں کی حالت بھی یہ ہے کہ بلایا اس کو جاتا ہے جس کی بات مزہ دے، اس کو نہیں بلایا جاتا جس کی بات میں اخلاص اور عمل کی باتیں زیادہ ہوں. یہ حقیقت ہے ہماری. ہم نے جمعے کا وہ حال بنا دیا ہے کہ اللہ رحم کرے. پہلے تو آتی ہی تعداد مساجد میں گنی چنی ہے، اور آنے والوں میں بھی اکثریت ان کی، آپ برا نہ مانیں، کہ مسجد سے باہر نکل کر آپ 1 گھنٹے کے بعد صرف خلاصہ پوچھ لیں، جمعے کے دن ہونے والی بات چیت کا ٹائٹل پوچھ لیں، ہم یقین سے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ 80% افراد نہیں بتا سکتے کہ آج کی بات کا مقصد کیا تھا. یہ حقیقت ہے. خیر، جن لوگوں نے ان علاقوں کا سفر کیا اور رشیا کے ان علاقوں میں گئے کہ جہاں کمیونسٹ حکومت کے دوران ظلم کی انتہا کر دی گئی، ایک شخص کی داستان لکھی گئی. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا ایک علاقے میں، اور لے جانے والوں نے بتلایا کہ جس سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اس شخص کا نام بلال ہے، اور اس پر جو حالات گزرے ہیں، اس پر جو مظالم اس وقت کی حکومت نے کیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک زمانے کے وہ بلال تھے جن کو گرم ریت پر لٹا کر ستایا گیا، اور ہماری آنکھوں نے جس بلال کو دیکھا وہ یہ بلال ہے. جب اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا حال کچھ یوں بیان کیا کہ جب کمیونسٹ حکومت اقتدار میں آئی، مسلمان ناموں پر پابندیاں لگائی گئیں، مدرسے چلانے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر مدرسوں کو مقفل کر دیا گیا، مساجد کے اندر یا مساجد کے لیے محنت کرنے والوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا، مسجدوں پر تالا لگا کر وہاں کے دروازوں پر ننگی عورتوں کی تصویریں، شراب کی بوتلیں وہاں لگائی گئیں، لٹکائی گئیں، اور تو خاص مسلم تاجروں کی دکانیں، کوئی ٹیلر تھا، کوئی سبزی کا بیچنے والا تھا، کوئی اور تجارت کرنے والا تھا، سب کو پابند بنایا گیا کہ ہر ایک کی دکان پر شراب کی بوتل لٹکائی جائے گی. مسلمان ناموں پر پابندیاں، قرآن کے رکھنے پر پابندی. ایسا دور، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ اذان پر پابندی، مسجد پر پابندی، میں نے یہ طے کیا کہ میں مسجد کے سامنے روزانہ اذان دوں گا.
اس شخص نے وہ کیا، پولیس کے ذریعے سے پکڑوایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور یہ سلسلہ ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ ہوا، خوب مارا گیا۔ ایک موقع وہ آیا کہ خود پولیس افسران کو یہ شک ہوا کہ کہیں یہ شخص پاگل تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ کر لے گئے اور میرا میڈیکل ٹیسٹ کرایا گیا، تو میں نے وہاں پر کچھ ایسے کام کیے کہ ڈاکٹر نے بھی ڈکلیئر کیا ہے پاگل ہے۔ تو اس موقع پر وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے پاگل کہا تو مجھے اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی، اکثروا ذکر اللہ حتی یقول انہ مجنون، کہ دنیا جتنا منع کرے کہ اللہ کا نام اتنی مرتبہ لو کہ وہ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ میں نے یہ کیا، مجھے پاگل ڈکلیئر کر دیا گیا، اور حالات اتنے سنگین کہ آپ مسلمان نام نہیں لے سکتے، ہر طرح سے پابندیاں لگا دی گئیں، لیکن ان کی قربانیاں، ان کے واقعات جو لکھے گئے ہیں کتابوں میں، جو خود وہ بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال کے بعد اللہ نے پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب یہ لگا کہ مدارس بند، مساجد کے تحت چلنے والے یا مساجد کے زیر انتظام چلنے والے مکاتب پر پابندیاں، ہم نے یہ طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو ان مظالم کو جھیل لیں گے، برداشت کر لیں گے، مگر اگر ہم نے اپنی نسل کی حفاظت نہ کی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہ سکھلایا، حافظ قرآن نہ بنایا، شریعت کی تعلیم نہ دی، حرام اور حلال ان کو ہم نے نہ بتلایا، تو پھر ہماری نسل کے ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ انہوں نے کوششیں شروع کی، اور کوششیں بھی ایسی کہ ہم اور آپ تو سچائی یہ ہے کہ سن کر ہی کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ جس کی ٹیلر کی دکان ہے، باہر حکومت نے شراب کی بوتلیں زبردستی لٹکوائی ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان دکانوں کے نیچے تہہ خانے بنائے، بیسمنٹ بنائے، اور صرف دکانوں میں نہیں بلکہ اپنے قبرستانوں میں جو قبریں ویران ہو چکی تھیں ان قبروں میں بیسمنٹ بنائے، تہہ خانے تیار کیے گئے، اور راشن 6 مہینے کا جمع کر کے 2 یا 3 یہ ایک استاذ، ایک ٹیچر کی نگرانی میں 50 بچوں کو اس تہہ خانے میں بھیج دیا، ہر سہولت کا انتظام کر کے دیا۔ چونکہ قرآن پر پابندی، تو لکھا ہوا قرآن بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ 6 مہینے تک اندر محنتیں چلتی رہی، اوپر کمیونسٹ حکومت اپنی طاقت کے تکبر میں ظلم پر ظلم ڈھا رہی تھی، نہ ناموں کی اجازت، نہ قرآن رکھنے کی اجازت، نہ اسلامی نام رکھنے کی اجازت، کچھ نہیں۔ وہاں بھی یہی تھا کہ مسلمان شناخت کو چھوڑنا ہوگا، اسلامی تہذیب کو الوداع کہنا ہوگا، اور باطل اپنی طاقت کے زعم میں غرا رہا تھا، اپنی طاقت کا اعلان کر رہا تھا۔ اور موجودہ حالت بھی یہی ہے کہ باطل فی الحال طاقت کے نشے میں چیخیں مار رہا ہے، ظلم پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور گویا کہ بعض ریاستوں کے چیف منسٹر تو یہاں تک اپنی زبان سے صاف نہیں کہہ رہے، مگر وہ مسلمانوں کے خلاف اشاروں کی زبان میں یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ انا ربکم الاعلی،
حکومت ہماری ہے، ڈنڈا ہمارا چلے گا، جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، نہ عدالت لگے گی، نہ کوئی تحقیق ہوگی، نہ پولیس افسران وہ کریں گے جو وہ چاہتے ہیں، بلکہ ہم جو کہیں گے وہ کریں گے۔ اور اگر مسلمان ہوگا بغیر تحقیق کے، بغیر عدالت کی کارروائی کے برسر عام مارا جائے گا، اور یہ بھی ہم طے کریں گے کہ بندوق کی گولی مسلمان نوجوان کے جسم کے کس حصے میں جا کر لگنی ہے، گویا کہ رشیا کے ان حالات میں ہو یا آج ارباب حکومت ہوں، باطل اپنی طاقت کی بنیاد پر یہ صاف اعلان کر رہا ہے کہ صرف ہم ہیں، حالانکہ ایسے بہت سے آئے۔ فرعون آیا جس کے بارے میں قرآن نے خود اعلان کیا کہ اس نے یوں کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ قارون آیا، اس نے یوں کہا تھا مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں آیا۔ بڑے سے بڑے آئے، سپر پاور بھی آئے۔ ایک زمانے میں پرشین امپائر تھی، رومن امپائر تھا، مگر ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ قرآن نے بیان کیا۔ سب نے دعوے کر لیے مگر ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، کمپلیٹ سسٹم وہیں سے چلایا جاتا ہے، نظام وہیں سے چلتا ہے۔ موجودہ زمانے میں یہی تو ہو رہا ہے، صاف نہیں کہا جاتا، بیانات کو سن کر دیکھیے۔ حالانکہ ملک کا بڑا تو یوں کہتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، اور وناش اور بربادی کس کی ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ کون سا دن ایسا گزرتا ہے جہاں ایک خاص مذہبی نعرے کی بنیاد پر کسی ابو بکر کو، کسی عمر کو، کسی عثمان علی کو، کسی مسلم نام رکھنے والے کو قتل نہ کر دیا جاتا ہو؟ روزانہ ایک دن بھی خالی نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہے، اشاروں میں کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو اپنی اسلامی شناخت، اسلامی پہچان، رہو ہماری تہذیب کے مطابق۔ رشیا میں بھی وہی ہوا، 6 مہینے کا راشن دے کر طلبہ کو استادوں کے ساتھ انہوں نے تہخانوں کی نظر کر دیا، اور جب وہ 6 مہینے کے باہر بعد آئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کس امید کے ساتھ؟ انہوں نے امیدوں کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی اللہ کی ذات سے بے یقین نہیں ہوئے۔ قرآن مجید نے اس منظر کو بھی بیان کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دعوتك ونتبع الرسل۔ قرآن نے منظر بیان کیا کہ ظلم ہوگا، ہوتا رہے گا، مگر ایک نیا سورج بھی طلوع ہوگا، حالات بدلیں گے، امید نہیں چھوڑنی ہے، اسی امید کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ وہ لوگ کرتے رہے اور وہ خود بیان کرتے ہیں، ہم یہ کہتے رہے کہ کوئی تو صبح آئے گی، اعلان ہوگا کہ ظالموں کی حکومت ختم ہو گئی ہے، آزادی کا سورج طلوع تو ہوگا۔ وہ لوگ یہ کرتے رہے اور کمپلیٹ رشیا کی سرزمین پر ایک دو نہیں، ہزاروں مکاتب انہوں نے تہخانوں میں بنائے، ہزاروں مکاتب۔ اور جب اس ظالم حکومت کا خاتمہ ہوا، علماء آئے، قرآن تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، جب ان کے سامنے قرآن رکھا گیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا قرآن ہے۔ کہنے لگے ہم نے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھا ہے، سینہ بسینہ استاد کہلواتا تھا، ہم پڑھتے تھے، اور ایک دو نہیں، ہزاروں حفاظ ایسے تیار ہو، ہزاروں حفاظ، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ آج ضرورت اسی چیز کی ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مدارس کی اہمیت اپنی جگہ، مگر خدا کی قسم مکاتب کی جو اہمیت ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
مسجد چلنے والے مکاتب کی جو اہمیت ہے آپ اس اہمیت کا تصور نہیں کر سکتے۔ حالانکہ لوگوں کو اب تو اس کو بھی چلانے میں بڑی پریشانیاں ہیں، حالانکہ ایک مسجد کے لیے 300 200 100 500 طلبہ کا مکتب چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، یہاں تو آزادیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے مکاتب کا کیا حال ہے۔ اور مکاتب سے مراد خالی آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ نابالغ بچہ، بالخصوص ہمارا جو اشارہ ہے جو بالغ ہیں ان کے مکاتب کا مسئلہ۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ انتظام نہیں، بعض جگہ انتظام ہے تو آنے کے لیے تیار نہیں، یہ حقیقت ہے ہماری۔ چلو دونوں بھی نہیں، آنے کے لیے وقت نہیں تو کسی پرسنل ٹیوٹر کا انتظام کر لیں، خاص پڑھانے والے عربی کے استاذ کا انتظام کر لیں۔ مقصد کیا ہے؟ اسلامی شناخت باقی رہے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو، اور اس نسل کی اسلامی شناخت اسی صورت میں باقی ہوگی کہ اس کو بتلایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اس کو سکھلایا جائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، غم کے موقع پر کیسے کیا کیا جاتا ہے، خوشی کے موقع پر کیسے کیا ہوتا ہے۔ جب ہم نسل کو بتلائیں گے نہیں، جب ہم بچیوں کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ کفر کیا ہے، ارتداد کیا ہے، کیوں اسلام اس دنیا کا سب سے سچا اور برحق مذہب ہے، تو یہی ہوگا جو سننے میں آتا ہے کہ فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی۔ اور اب تو عام ہو گیا، آپ ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہوتا ہے شاید آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں، وہاں کوئی بھی رجسٹرڈ جو میرج ہوتی ہے اس کے ہونے سے 15 دن پہلے یا کچھ ایام پہلے، شاید میں غلط ہوں اپنی جانکاری میں، ایک اعلان چسپاں کیا جاتا ہے، ایک اناؤنسمنٹ لگائی جاتی، کیا فلاں کی فلاں سے کورٹ میں شادی ہے۔ اب تو ان اعلانات میں مسلمان بچیوں کے نام عام ہیں۔ گزشتہ دنوں، وقت کم ہے، آخری بات کہہ کر بات ختم کروں، چند ایام پہلے، شاید رمضان سے پہلے، شہر بنگلور کا ایک واقعہ ایسا ہی سامنے آیا۔ جب والد صاحب سے تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے یوں کہہ دیا کہ بچی پڑھائی تھی ہم نے، جاب کرنے کی خواہش کی، وہ جاب کرنے لگی، بس وہیں پر کسی سے تعلق قائم ہو گیا، اب اس کی تنخواہ اتنی ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لہٰذا وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کر رہی ہے۔ یہ ہمارے حالات، یہ کیوں؟ پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، مگر اللہ کے بندو، اسلام کیا ہے؟ اسلامی شناخت کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اسلامی اخلاق کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ عقائد کیا ہیں؟ احادیث کیا ہیں؟ یہ اگر ہم نہیں بتلائیں گے تو یاد رکھیے، اور بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، اگر تعلق مکاتب اور مدارس سے نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہمارے ہاتھوں میں بچے کھیل رہے ہیں، ان کی ایمان اور عقائد کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گئیں، سنی گئیں، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔